أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بس نہیں دور کر سکنے والا اس کو مگر وہی اللہ۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ پہنچائے تجھے ارادہ کرے تیرے بارے میں خیر پہنچانے کا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ پس نہیں کوئی بھی روک سکنے والا اس کے فضل کو۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ اللہ تعالی ہے بخشنے والا مہربانی کرنے والا۔ قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی پس جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا فإنما يهتدي لنفسه بس بے شک اس نے ہدایت پائی اپنے نفع کے لیے۔ ومن ضل اور جو شخص کے گمراہ ہوا بھٹکا سیدھی راہ سے فإنما يضل علیہ بس بے شک اس کا بھٹکنا اپنے نقصان پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگران۔ واتبع ما یوحى الیک اور پیروی کرے اس کی جو وحی کی جائے آپ کی طرف۔ واصبر اور آپ صبر کریں حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وہو خیر الحاکمین اور وہ اللہ تعالی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے کو نہ پکارو ان سے مدد نہ مانگو جو تمہارے نہ نفع کے اختیار رکھتے ہیں اور نہ تم سے کوئی ضرر اور نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور یہ اختیار کی سب کو نفع پہنچائے اور ضرر اور نقصان دور کرے یہ اللہ کی ذات کو ہے۔ تو جب یہ قدرت اللہ کو حاصل ہے تو پھر صرف اللہ کو اپنی مشکلوں میں پکارو، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو اور اللہ کے نام کی فریادیں کیا کرو اپنی مصیبتوں میں بیماریوں میں پریشانیوں میں۔ اب مزید اسی مضمون کا بیان ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے اے انسان تجھے اللہ کوئی تکلیف مشکل پریشانی بیماری
مالی تنگی، کوئی بھی ایسا حال تجھ پہ آئے جو تجھے ناگوار اور ناپسند ہو، تو فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف دہ صورتحال سے بھی کوئی نکال نہیں سکتا اس کے سوا۔ اللہ کی ذات ہی ہے جو تمہیں ان پریشانیوں سے نکالتا ہے اور مشکلات تمہاری آسان کرتا ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، پھر نہیں دور کر سکنے والا اس ضرر کو مگر صرف اللہ کی ذات۔ تو اس لیے جب اللہ ہی انسان کے برے حالات میں اس کی مدد کرنے والا ہے تو اللہ کی ذات کو ہی پکارنا چاہیے۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر ارادہ کرے اللہ تجھے خیر پہنچانے کا، اللہ تجھے خوشیاں دینا چاہے، راحتوں میں رکھنا چاہے، تندرستی دینا چاہے، تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر کسی میں طاقت نہیں کہ تجھ سے اس خیر کو دور کر سکے۔ اللہ جو تجھ پہ فضل کر رہے ہیں، اللہ کے اس فضل کو کوئی روک سکے، کسی کو طاقت نہیں۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پھر نہیں ہے کوئی بھی روک سکنے والا اللہ کے اس فضل کو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، پہنچاتا ہے وہ اللہ اپنا فضل، اپنی خیر جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے کب کس کو راحت میں رکھنا ہے، کب کس کو پریشان کرنا ہے، یہ اللہ کی ذات کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان پہ مختلف حالات آتے ہیں، کبھی زندگی میں پریشانی کے حال ہیں، کبھی غمی کے ہیں، بیماری کے ہیں، مصیبت کے ہیں، اور وہی اللہ ہے پھر انسان کو خوشیاں بھی دیتا ہے، راحتیں بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے۔ تو نفع نقصان اس کی ساری قدرت اللہ کو حاصل ہے، اور یہ سارے نفع کے خزانے، نقصان کی صورتیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے انسان کو خوشی کا حال اللہ دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور انسان کو اگر اللہ پریشانی میں ڈالے تو صبر کر کے اللہ سے اس میں راحت کو مانگے، آسانی کو مانگے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے جب بندے اس سے معافی مانگے، کیونکہ کبھی انسان پہ جو ناگواری اور ناپسندیدہ جو حالات آتے ہیں، یہ کبھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، کسی گناہ کی پاداش میں، کبھی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ اس کی پکڑ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ بہت معاف کرنے والے، بخشنے والے، الرحیم، بہت مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ کہہ دیں اے انسانوں، اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے اس قرآن کی شکل میں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو پھر جو کوئی اس سے ہدایت لے، راہ راست پر آ جائے، ہدایت کا راستہ اختیار کر لے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس بے شک اس کا ہدایت پر آنا، اس ہدایت کی راہ پہ چلنا، لِنَفْسِهِ، اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اس کا نفع اس کو ملے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو شخص گمراہ ہوا، ہدایت کے راستے کو چھوڑا جس نے، وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے اور گمراہی کے راہوں پہ چلنے والا ہو گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، بس بے شک اس کا یہ بھٹکنا راہ راست سے، ہدایت سے اس کا یہ انحراف کرنا، علیہا، اس کا سارا وبال اسی پہ پڑے گا، یہ نقصان اس کی وجہ سے اٹھائے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور باقی میں تم پہ ایسا نگران نہیں ہوں کہ میں تمہاری گردن سے پکڑ کر تمہیں ہدایت پہ لاؤں اور تمہیں مجبور کروں ہدایت پر رہنے کی، ایسا میں تم پہ نگران نہیں ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور اس کو اللہ نے نفع نقصان کا راستہ بھی بتا دیا ہے، اب اس کو اپنی عقل سے اپنے لیے نفع کے راستے کا اختیار کرنا چاہیے اور نقصان کے راستے سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ لیکن اگر یہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے
یہ نقصان کے راستے پہ چلتا ہے، گناہ کے راستے پہ، گمراہی کے راستے پہ، کفر شرک کے راستے پہ چلتا ہے، تو پھر اس کی گردن سے پکڑ کے نہیں اللہ اور اس کا رسول اس کو ہدایت پہ لائیں گے۔ یہ مطلب ہے وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پہ کوئی نگران۔ واتبع، اور آپ پیروی کریں، اتباع کریں، ما یوحی الیک، اسی کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ یعنی آپ کا کام ہے برابر اپنے راستے پہ چلنا، اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر رہنا، وصبر، اور اس پر صبر سے اور ڈٹ کے چلنا ہے اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا فیصلہ، یعنی موت آ جائے اور ایک فیصلے کی گھڑی پہنچ جائے، جب پہنچ کے وہاں سب کے سامنے ہدایت اور گمراہی کھل کے آ جائے گی، اور اس وقت مجرم اور کافر اور مشرک بھی کہے گا کہ اب میں مانتا ہوں۔ ایسا فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ مشرک اور کافر بھی کہے گا اب میں ہدایت لیتا ہوں، اب میں سیدھی راہ پہ آتا ہوں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں تو اس نے فیصلہ دیا ہے اس قرآن کی شکل میں کہ اپنے علم سے، اپنی عقل سے اس سے اپنی زندگیوں کے اچھے برے، حق اور باطل کا فیصلہ کر لو، اور ایک فیصلہ اس کا ہے جو اس نے قیامت کے دن کرنا ہے، اور جس فیصلے کو سب نے ماننا ہے۔ یہاں پہ نہیں لوگ مان رہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں اور نہیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے، لیکن آخرت میں جو فیصلہ اس نے کرنا ہے وہ سب مانیں گے، اور اس وقت سب کہیں گے کہ بس ایک موقع ملے، ہم دنیا میں جائیں تو نیک ہو کے آئیں، لیکن وہ موقع یہاں دنیا میں اس وقت ہے، کل جب یہ آنکھ دنیا کی بند ہو جائے گی پھر وہ موقع اللہ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اس فیصلے کے آنے سے پہلے پہلے اپنے کو سیدھی راہ پہ ڈال لو، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔